السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج میں شاعر اہل سنت حضرت قیصر امام اسلمی صاحب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بزم اسلمی فیس بک لائیو پروگرام سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لہٰذا میں تمام ناظرین کی بارگاہ میں مؤدبانہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بزم اسلمی فیس بک لائیو پروگرام کے جملہ ممبران و منتظمین حضرات کا میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس گروپ میں کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ شاعر اہل سنت حضرت قیصر امام اسلمی صاحب بھی جڑ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اصغر امام آصفی صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ ناظرین و سامعین، یقیناً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک ایک شعر عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار بلبل باغ مدینہ ہے۔ بلبل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بلبل جب باغ میں جاتا ہے تو پھل تلاش کرتا ہے، بلبل جب باغ میں جاتا ہے تو پھول تلاش کرتا ہے، بلبل جب باغ میں جاتا ہے تو کلی تلاش کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف اگر خنزیر کی رسائی باغ تک ہوتی ہے تو وہ وہاں بھی نجاست تلاش کرتا ہے۔ خنزیر اگر باغ میں جاتا ہے تو گندگی تلاش کرتا ہے، خنزیر اگر باغ میں جاتا ہے تو ناپاکی تلاش کرتا ہے، خنزیر اگر باغ میں جاتا ہے تو نجاست تلاش کرتا ہے۔ بلا تمثیل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت سرکار ایسے بلبل باغ مدینہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کی پھلواری کا شعر کرتے ہیں تو عظمت رسول تلاش کرتے ہیں، رفعت رسول تلاش کرتے ہیں، بلندی رسول تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی، خلیل احمد امبیٹھوی کی رسائی قرآن و حدیث تک ہوتی ہے تو وہاں بھی رسول اللہ کی کمی تلاش کرتا ہے،
رسول اللہ کی خامی کو تلاش کرتا ہے، جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت، فیض میں جل جائیں بد دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات، میں تمام ناظرین کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز آپ تک بھرپور پہنچ رہی ہے تو آپ برائے مہربانی میسیج کر کے مجھے اطلاع دیں، تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ تک مکمل طور سے میری آواز پہنچ رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تمام ناظرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر اہل سنت حضرت قیصر امام اسلمی صاحب فرما رہے ہیں کہ مائک قریب کیجیے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ دنیاوی نفع بھی، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس بزم اسلامی فیس بک لائیو پروگرام سے میں کچھ قیمتی باتیں آپ تک شیئر کروں، لہٰذا آپ آج کے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سنجیدگی کے ساتھ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرات، شراب اسلام میں 3 ہجری میں حرام ہوا، اور اس کو ڈائریکٹ حرام نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تو تم فرما دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ دنیاوی نفع بھی، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں شراب اور جوئے کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اس میں خسارہ ہے، اس میں نقصان ہے اور کچھ دنیاوی نفع بھی۔ نفع کیا ہے؟ نفع تو یہی ہے کہ شراب کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے مست ہو جاتا ہے اور شراب کے خرید و فروخت سے کچھ پیسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جوا جب انسان کھیلتا ہے تو چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں بہت سارا مال اسے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینے سے عقل کا زائل ہو جانا، شراب پینے کے بعد شریفوں کی نظروں میں انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان ارکان عبادت میں ہیر پھیر کر دیتا ہے، شراب پینے کے بعد انسان ہر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے جس گناہ کے تعلق سے کبھی وہ خود نہیں سوچتا۔ کبھی کبھی آپ نے اخبار کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے یہ بارہا سنا ہوگا کہ جب انسان شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے، جب شراب کے نشے میں انسان ڈوب جاتا ہے اور جب گھر آتا ہے
تو بیوی کے نہ ملنے پر کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، کبھی اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرتا ہے، کبھی دوسرے رشتے کو پامال کرتا ہے، اور کبھی کبھی شراب پینے کے بعد انسان اتنا احمق ہو جاتا ہے کہ اپنے پیشاب سے بھی کھیلنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست ہے اور اپنے پیشاب سے کھیل رہا ہے، اپنے پیشاب کو ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، یعنی شکر ہے اس ذات کا جس نے اسلام کو نور اور پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ ناظرین دیکھیں آپ، وہ شخص اپنے پیشاب سے کھیل رہا ہے، لیکن اسے یہ تمیز نہیں کہ یہ پیشاب ہے یا پانی ہے، یہ شراب کے نقصانات ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو شراب سے اس قدر نفرت فرماتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کنویں میں گر جائے، پھر اس کنویں کے اوپر مینارہ بنایا جائے، تو میں کبھی اس مینارے پہ چڑھ کر کے اذان نہ کہوں، اللہ اکبر۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کسی دریا میں گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو جائے، تو میں کبھی وہاں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ جس کا ایمان جتنا منور و مجلہ ہوگا، جس کا ایمان جتنا روشن ہوگا، وہ گناہوں سے اتنا ہی زیادہ نفرت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، اسی طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، 4 خصلتوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور فرمایا کہ جعفر طیار، تمہاری وہ 4 کون سی خصلتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ حضرت جعفر طیار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری پہلی خصلت یہ ہے، میری پہلی اچھی عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پیا، شراب کی حرمت سے قبل بھی میں نے کبھی شراب نہیں پیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ شراب سے عقل زائل ہوتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عقل اور زیادہ تیز ہو۔ نبی نے فرمایا دوسری تمہاری اچھی خصلت کون سی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری دوسری اچھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بے جان پتھر ہے، نہ تو یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہیں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں نے کبھی پتھر کی پوجا نہیں کی۔ یہ تو اچھی خصلتیں حضرت جعفر طیار کی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ تمہاری تیسری اچھی خصلتیں کون سی ہے، تیسری اچھی عادتیں کون سی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری تیسری اچھی عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ زنا کو بغیرتی کا سامان سمجھتا ہوں، میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ 3 اچھی عادتیں ہوئی۔ نبی نے فرمایا اب چوتھی اچھی عادت تمہاری کیا ہے، چوتھی اچھی خصلت کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری چوتھی اچھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں ہمیشہ جھوٹ کو کمینہ پن تصور کرتا ہوں۔ حضرات، یہ وہ 4 خصلتیں ہیں جو حضرت جعفر طیار کے اندر زمانے جاہلیت میں موجود تھی۔ اندازہ کریں آپ، یہ 4 اچھی خصلتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب خوری بہت زیادہ ہے، جوئے بازی عام ہے، لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا ہے، صرف شراب کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے
جنہوں نے اسی وقت فوراً شراب کو چھوڑ دیا، شراب کو ترک کر دیا، لیکن بعض صحابہ شراب پیتے رہے، اور کچھ ایسے صحابہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جیسے حضرت جعفر طیار نے کبھی شراب نہیں پیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی کبھی شراب نہیں پیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی شراب نہیں پیا، اور حضرت معاذ بن جبل ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ یہ جانتے تھے کہ یہ شراب ہے، اس سے عقل زائل ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار عالم، مولا شراب کے تعلق سے کوئی حکم نازل فرما، اللہم بکل لنا بیانا شافیہ، ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ اور کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جس سے صحابہ کرام کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی میں شراب نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں چند صحابہ کرام کی دعوت تھی، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور شراب کے نشے میں ایک دم مست ہو گئے۔ اسی اثنا میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، وہ نمازی بھی تھے۔ اس میں سے ایک صحابی آگے بڑھے مصلی امامت پہ، امامت فرمائی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی۔ اتفاق سے نشے میں اس قدر وہ مست تھے کہ وہ بڑی غلطی کر بیٹھے، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون کے لا کو حذف کر کے انہوں نے اعبد ما تعبدون پڑھنا شروع کر دیا، جس سے معنی میں تضاد پیدا ہو گیا، معنی بدل گیا۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو پہلے نہیں چھوڑا تھا، وہ اب چھوڑ چکے، لیکن اس میں بھی بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو پیتے تھے لیکن وہ دن کو نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نماز پڑھنا ہوتا تھا۔ اب تک شراب کی حرمت کا مکمل حکم نازل نہیں ہوا ہے، صرف نماز کے وقت شراب پینے سے منع کیا گیا۔ بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دیا شراب پینا، اور بہت سارے صحابہ دن کو نہیں پیتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ پیتے پھر سو جاتے، چلتا رہا معاملہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے اللہم بجل لنا بیانا شافیہ، اللہم بجل لنا بیانا شافیہ، اب دعا فرماتے ہیں۔ لیکن اسی بیچ بہت سارے ایسے واقعات بھی سامنے آئے جس سے صحابہ کرام کو بہت زیادہ احساس ہونے لگا کہ یقیناً شراب یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، شراب یہ اچھی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم شراب کا نازل ہوا، اور شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فهل انتم منتہون، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم بیر اور دشمنی ڈلوا دے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بیر اور دشمنی ڈلوا دیں شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے؟ حضرات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کے بازاروں میں اعلان کر دو کہ اب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے، شراب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، شراب اب ہمارے لیے حرام ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ کا وہ غلام مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا کہ اے لوگو، اب شراب کے قریب مت جانا، اب شراب کو ہاتھ مت لگانا، اب شراب کو مت چھونا، اب شراب مت پینا، اس لیے کہ اب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا ہے۔
شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی صحابہ کرام کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو پلٹ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ کیا واقعی میں شراب کو ہمارے لیے حرام کر دیا گیا؟ نہیں، بلکہ جیسے ہی مصطفیٰ کے غلام کی آواز صحابی رسول کے کانوں تک پہنچی ہے، تاریخوں میں آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ تھے جو شراب کو پی رہے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو شراب کا پیالہ جن کے ہونٹوں سے لگے ہوئے تھے، فوراً انہوں نے شراب کے پیالے کو زمین پہ پٹک دیا، اور کچھ ایسے بھی حضرات تھے جو شراب پی چکے تھے، جیسے ہی مصطفیٰ کی جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے ذریعے سے یہ آواز ان تک پہنچی، فوراً اپنی انگلی کو منہ میں ڈال کر کے قے کرتے ہوئے کہا تھا کہ نکل جا، جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہے، اس سے ہم بھی راضی نہیں ہے۔ کس قدر ان کا ایمان منور تھا، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ جیسے ہی آواز پہنچی ہے ان تک، فوراً انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا ہے، جو پی چکے تھے الٹی کر دیا ہے۔ اب ہم کب شراب چھوڑیں گے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہے۔ آج کون سے ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ شراب نوشی ہمارے اندر، جوا خوری ہمارے اندر، ڈاکے زنی ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، چغل خوری ہمارے اندر، طرح طرح کی برائیاں ہمارے اندر ہے۔ مسجدوں کو ویران ہم نے کیا ہے، جوا کے اڈے کو آباد ہم نے کیا ہے، شراب خانے کو آباد کرنے والے ہم ہیں، سنیما ہال ہم سے آباد ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے والے ہم ہیں۔ کون سے ایسی برائیاں ہیں جو آج ہم میں جنم نہیں لے رہی ہے؟ ہر برائیاں ہمارے اندر ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی وہ مسلمان دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، باوجود اس کے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں تڑپایا جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارے عزت کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ہماری بیٹی اور بہنوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج ہم تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو ڈاکٹر ہیلو جی قیصر بھائی، نیٹ ورک کی وجہ سے میں ابھی کٹ گیا تھا۔ تمام ناظرین کی بارگاہ میں گزارش ہے، اگر میری آواز پھر پہنچ رہی ہے آپ تک تو برائے مہربانی آپ کومنٹ کر کے مجھ کو اطلاع دیں، تاکہ پھر میں اپنی گفتگو کو آگے کر سکوں۔ نیٹ ورک کی وجہ سے میں بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کٹ گیا تھا۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے بہت کم مسلمان تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو وہ دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ہم غلامی کر رہے ہیں، ہمارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ پہلے کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان تھے، وہ بارگاہ خدا بندی میں سر کو جھکا کر سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ کہتے تھے، تو خلاق کائنات بھی ان کے لیے انتم الاعلون فرماتا تھا۔ آج ہم نے فرامین رسالت کو بلائے طاق کر دیا ہے، احکام خداوندی کو پس پشت ڈال دیا ہے، بارگاہ خداوندی میں سر کو جھکانا چھوڑ دیا ہے، تو خلاق کائنات نے بھی انتم الاعلون کا مصداق ہمیں بنانا چھوڑ دیا ہے۔ پہلے کے مسلمان غازی بھی تھے، نمازی بھی تھے، میدان جنگ کے مجاہد بھی تھے، لیکن افسوس کہ آج ہمیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غازی ہیں۔ غازی، ارے وہ لوگ جو نماز پنجگانہ کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، وہ میدان جہاد میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں تمام ناظرین کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہماری تقریر، ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں، اور اس کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شراب کے تعلق سے، تو جو شراب کی حرمت پہ جو آخری حکم قرآن کا ہے، اور جو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 4 چیزیں قابل غور بھی ہیں. وہ یہ ہیں خمر، میسر، انصاب، ازلام. اب میں مختصر میں ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. لگ رہا ہے کہ میری آواز غالباً آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا اگر پہنچ رہی ہے تو آپ برائے مہربانی کومنٹ کر کے مجھے اطلاع ضرور دیں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا شراب کے تعلق سے، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے: خمر، میسر، انصاب، ازلام. خمر شراب کو کہتے ہیں. شراب کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ خمر ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی فرماتے ہیں: کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے. پتہ کیا چلا کہ جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو زیادہ پینے کے بعد نشہ آتا ہے، تھوڑا پینے کے بعد نشہ نہیں آتا ہے، تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ ہاں، یقیناً وہ بھی حرام ہے. حدیث شریف میں ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے وہ تھوڑی بھی حرام ہے. جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے وہ تھوڑا ہو پھر بھی حرام ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے. اور دوسرا میسر کا ذکر ہے. میسر مطلق جوا کو کہتے ہیں، چاہے اس کی صورت جیسے بھی ہو. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: الشطرنج من المیسر، شطرنج بھی جوا ہے. پتہ کیا چلا کہ جوا چاہے اس کی صورت جیسی بھی ہو وہ حرام ہے، لہٰذا ہمیں جوا سے بھی بچنا چاہیے. تیسری چیز انصاب. انصاب اس پتھر کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب تھے، اور کفار مکہ جانور ذبح کر کے اس پتھر پہ جانور کا خون ملتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اس پتھر کا طواف بھی کرتے تھے. اسے انصاب کہتے ہیں. اور ازلام اس تیر کو کہتے ہیں جس تیر سے کفار مکہ فالے نکالا کرتے تھے، یا وہ تیر جس سے وہ جوا کھیلا کرتے تھے. تو یہ 4 چیزیں ہیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شراب، تیرا ذکر تو جوئے، انصاب یعنی بت، ازلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا کھانا خراب ہو. حضرات، شراب یقیناً ایک حرام شے ہے، اور شراب پینے کے بعد انسان بڑا سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں آپ تقریر فرما رہے تھے، اور اچانک آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ اے لوگو، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں کی ماں شراب سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے ایک عبادت گزار آدمی تھا، ایک تقوی شعار آدمی تھا، جو آبادی سے دور جا کر جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور اس علاقے میں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدکردار عورت تھی، ایک بدکار عورت تھی. اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بھیج کر کے کسی بہانے سے
اس عبادت گزار شخص کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ شخص اس عورت کے گھر پہنچا، فوراً اس ملازمہ نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب جب اس فاحشہ عورت کے سامنے وہ عبادت گزار انسان گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس فاحشہ عورت کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، اور ایک ہاتھ میں ایک خوبصورت بچہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو، تم میرے ساتھ زنا کرو، اس لیے میں نے تم کو بلایا ہے، اور اگر تم زنا نہیں کر سکتے تو پھر تم یہ شراب کا پیالہ پیو، اگر شراب بھی نہیں پی سکتے تو پھر اس بچے کو قتل کرو۔ یعنی ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو پھر میں شور مچاؤں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی۔ مرتا کیا نہیں کرتا، اب اسے اپنی جان بھی بچانی تھی۔ اس نے سوچا کہ بدکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بڑا گناہ ایک معصوم بچے کو قتل کرنا ہے، لہٰذا یہ دونوں کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن شراب کا ایک پیالہ ہے، میں اسے پی لیتا ہوں، پھر بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے بدکاری اور اس بچے کے قتل پر شراب کو ترجیح دیا اور شراب کا پیالہ اٹھایا، پی لیا۔ جب اس نے شراب کا پیالہ پیا وہ نشے میں مست ہو گیا۔ اب نشے کی حالت میں اس عبادت گزار شخص نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی، زنا بھی کیا، اور اس معصوم بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ سوچیں اور خوب سوچیں، غور و فکر کریں، بار بار سوچیں کہ ایک شراب کا پیالہ جس نے پیا، اس نے وہ گناہ بھی کر لیا جس گناہ کے لیے وہ تیار نہیں تھا، زنا بھی کیا، معصوم بچے کو قتل بھی کر دیا۔ یہ ہے شراب کے نقصانات، یہ ہے شراب۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا، شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شراب جیسے مردود شے سے بچیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اور دیگر دوسرے گناہوں سے بھی ہم خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے کے بھی تمام لوگوں کو بچائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم شراب پیتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں کوئی شراب پیتا ہے، پیار سے اسے سمجھائیں، اسے شریعت کے احکام کو بتائیں، یقیناً وہ بھی شراب کو چھوڑ دے گا۔ لہٰذا میں آخری بات عرض کر کے آپ کی بارگاہ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ کوئی کومنٹس نہیں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں بھرپور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا میں تمام ناظرین کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہماری گفتگو پر عمل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے بولنے میں کس طرح کی خامی لغزش ہو گئی ہو تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس بزم اسلامی فیس بک لائیو پروگرام کے جتنے بھی ممبران ہیں، میں ان تمام لوگوں کا پھر سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتوں نے ہمیں آپ کے روبرو کرایا۔ لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گروپ کے تمام ممبران و معاونین کو روز بروز ترقی عطا فرمائے، اور بزم اسلمی فیس بک لائیو پروگرام سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور فیضان سرکار حضور شیر بہار علیہ رحمہ جس شخصیت کی طرف اس بزم کو منسوب کیا گیا ہے، ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔